میں اپنے اسلامی بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کو یہ 5 جملے بولتے ہیں جو جملے نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں، تو ایک بار یہ بیان ضرور سنیں۔ اپنی شریک حیات کے دل کو دکھانے والے مرد عموماً سکون اور برکت سے محروم رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان الفاظ کا اثر آپ کی زندگی اور آخرت پر کتنا سنگین ہو سکتا ہے تو شاید آپ یہ جملے کبھی بھی اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ یہ الفاظ نہ صرف آپ کی گھریلو زندگی میں تناؤ اور مشکلات پیدا کرتے ہیں بلکہ آپ کو بے سکونی اور غم کے گہرے اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ ایسے مرد ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کے گھر کا ماحول بھی تنگی اور بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیماریاں اور مصیبتیں ہر وقت ان کے دروازے پر دستک دیتی رہتی ہیں اور ان کی زندگی مسائل کی دلدل میں دھنستی چلی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے پیش آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو وہ 5 تلخ اور کڑوی باتیں کہہ دیتا ہے جن سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ چپکے چپکے اپنے آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ان جملوں کے زخم بیوی کے دل پر ایسے نشان چھوڑ جاتے ہیں جو نہ وقت کے ساتھ مٹتے ہیں اور نہ ہی مرہم پاتے ہیں۔ جب بیوی تنہائی میں بیٹھ کر روتی ہے تو اس کے آنسو ایسی بددعا بن جاتے ہیں جو شوہر کی زندگی میں بے سکونی، مصیبتوں اور مشکلات کے دروازے کھول دیتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، بیوی کے دل کو دکھ پہنچانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعاؤں کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا جو اپنی بیوی کا دل دکھائے، جو دوسروں کا دل دکھائے، خاص طور پر بیوی کا، جو اس کی زندگی کا ساتھی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی ساتھی ہے، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، تو جو شوہر اپنی بیوی کا دل دکھائے، اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کی دعاؤں کو کبھی بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ تلخ الفاظ نہ صرف دنیا میں مشکلات پیدا کرتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سخت پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اپنی بیوی کو خوش رکھیں کیونکہ اس کی خوشی میں ہی آپ کے گھر کی برکت اور سکون پوشیدہ ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ بیوی صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی سہارا ہے۔ وہ تمہارے دکھ سکھ کا ساتھی ہے، تمہاری دعاؤں کی شریک اور تمہارے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی ایک ماں ہے۔ اگر تم اس کے دل کو دکھ پہنچاتے ہو تو یہ نہ صرف تمہارے گھر کے سکون کو برباد کر سکتا ہے بلکہ تمہارے رزق اور برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ بیوی کی خوشی کو اپنی ترجیح بناؤ کیونکہ اس کی مسکراہٹ میں ہی آپ کی دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابیاں پوشیدہ ہیں۔ خدارا اپنی ضمیر کو جگاؤ اور اپنی شریک حیات کو اس قدر تکلیف مت دو کہ وہ تمہارا نام لے کر اللہ کے سامنے فریاد کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ 5 زہر جیسے جملے بولنے سے پہلے سوچو کہ کہیں تم اس کا دل اس حد تک نہ توڑ دو کہ وہ اپنے دکھ کے لیے رب کے حضور گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، چیخنے لگے۔ یاد رکھو، بیوی کے آنسو وہ دعا بن جاتے ہیں جو تمہارے لیے دنیاوی سکون اور آخرت کی بھلائی کو ختم کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا آغاز کرو اور اپنی بیوی کے دل کو خوش رکھنے کی کوشش کرو کیونکہ یہی تمہارے گھر کی اصل بنیاد ہے۔ جب بیوی کے آنسو رب کے حضور گرتے ہیں تو زمین و آسمان لرز اٹھتے ہیں۔ اس لیے اپنے الفاظ اور رویے پر قابو رکھیں کیونکہ دل توڑنے کا گناہ نہ صرف انسان کے اعمال پر بوجھ ڈال دیتا ہے بلکہ اس کی زندگی کو مسائل میں جکڑ دیتا ہے، اور بیوی کا دل دکھانا ایسا جرم ہے جو تمہاری زندگی کو مشکلات کے طوفان میں ڈال سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے جملے ہیں جو کسی بھی صورت میں اپنی شریک حیات کے سامنے نہیں کہنے چاہیے۔ یہ وہ جملے ہیں جو تمہارے گھر کو غربت کی گہرائی میں دھکیل دیتے ہیں،
جو تمہارے گھر سے سکون، چین اور برکت چھین لیتے ہیں اور جو تمہاری زندگی کو بے رنگ بنا دیتے ہیں۔ ایسے الفاظ زبان پر لانے سے پہلے سوچا کرو، کیونکہ ان کے نتائج نہ صرف تمہارے حال پر اثر ڈالتے ہیں بلکہ تمہارے مستقبل کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ 5 جملے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سناتی ہوں جو ان مولوی صاحب کے ساتھ پیش آیا جو اپنی بیوی کو یہ جملے کہا کرتے تھے۔ ان کا انجام ایسا ہوا کہ سننے والے عبرت حاصل کرنے لگے۔ میری پیاری بہنوں، ایک بزرگ تھے، یہ واقعہ اپنے شوہروں اور اپنے بھائیوں کو ضرور سنانا۔ ایک بزرگ تھے جن کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو چکا تھا۔ وہ دین کی تبلیغ کے لیے ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران ان کا ایک ویران علاقے سے گزر ہوا جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی جانور اور نہ ہی کوئی درخت۔ ہر طرف صرف بے جان ریت کے ذرات پھیلے ہوئے تھے۔ زمین کا دامن ریت سے ڈھکا ہوا تھا اور اوپر ایک وسیع آسمان سایہ کیے ہوئے تھا۔ یہ اللہ کا بندہ جس کے دل میں صرف ایمان کی روشنی تھی، اس بیابان میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سنسان علاقے میں کوئی زندگی کا نشان نہ تھا۔ قدموں کے نیچے ریت دھنستی جا رہی تھی، جیسے زمین بھی ان کے صبر اور یقین کا امتحان لینا چاہتی ہو۔ وہ اللہ کا بندہ جس کا دل ایمان کی روشنی سے بھرا ہوا تھا، ہر قدم کے ساتھ جتنے قدم اس کے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، ہر اٹھتے قدم کے ساتھ تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن اللہ کی یاد میں وہ مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ طویل ریت کے سفر کے بعد اچانک اس کی نظر دور کہیں ایک مدھم سی روشنی پڑ پڑی۔ اس کے دل میں ایک امید کا دیا روشن ہوا اور اس نے اپنے آپ سے کہا، شاید یہ کسی بستی کا اشارہ ہو۔ اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے اپنی رفتار تیز کر دی اور دل میں خیال کیا کہ اگر یہ واقعی بستی ہے تو وہاں پہنچ کر رات سکون سے گزار لوں گا۔ جیسے ہی وہ بستی کے قریب پہنچا، اس کی نظر ایک پرانے قبرستان پر پڑی جو بستی سے پہلے ہی واقع تھا۔ مطلب بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی قبرستان آ گیا۔ اس قبرستان کے کنارے ایک کچا سا مکان تھا جو اپنی خستہ حالت کے باوجود کسی کے بسیرا کرنے کی گواہی دے رہا تھا۔ اللہ والے نے اس مکان کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا کہ شاید یہاں سے کوئی مدد یا رہنمائی مل جائے۔ مکان کے قریب پہنچ کر اس نے جھانک کر دیکھا تو اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر جھری میں زمانے کے دکھوں اور صبر کی ایک کہانی چھپی ہوئی تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تسبیح کے دانے گن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، لیکن تھکن اور دنیا کی سختیوں کے اثرات بھی واضح تھے۔ اللہ والے نے نرمی سے آواز دی اور کہا، السلام علیکم اماں جی۔ بوڑھی اماں نے اچانک چونک کر اپنی نظر اس پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا، کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی اور اس سنسان راستے پر کہاں جا رہے ہو؟ تو بزرگ نے ادب سے جواب دیا، اماں جی میں ایک مسافر ہوں اور رات کے قیام کے لیے جگہ کی تلاش میں ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے مکان میں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی اماں نے مسکرا کر سر ہلایا اور کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانی سی چادر بچھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ جگہ تمہارے لیے ہے، یہاں سکون سے سو جاؤ اور رات بسر کر لو۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ قبرستان کی خاموشی، چراغ کی مدھم سی روشنی اور سنسان ماحول نے ایک عجیب سا سکون اور سنجیدگی پیدا کر رکھی تھی۔ وہ بزرگ اللہ والا اماں جی کی دی ہوئی چادر پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ تھکن کے آثار بڑھتے گئے اور جلد ہی ان کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ وہ اسی چادر پر لیٹ گئے اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اب خواب میں انہوں نے دیکھا کہ قبرستان میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ہر طرف قبریں کھل رہی ہیں۔ قبرستان میں جس طرف اس کی نظر جاتی ہے وہ قبریں کھل رہی ہیں اور مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل رہے ہیں۔ ان کے چہرے خوف اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہ منظر نہایت خوفناک اور حیران کن تھا۔ ان کی زاروں قطار رونے کی آوازیں پورے قبرستان کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ ہر طرف ایک ہی فریاد گونج رہی تھی، یا اللہ
ہمیں اس مرے ہوئے مولوی کے عذاب سے بچا لے جو آج ہمارے درمیان دفن ہونے آ رہا ہے۔ یا اللہ اسے ہمارے پاس نہ آنے دینا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ مردے کہہ رہے تھے۔ یہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ہمیں بھی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ مردے رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ بزرگ خواب میں حیرت کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ مردے اپنے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کانپتے ہوئے دعا کر رہے تھے، یا اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ شخص اپنی بدعمالیوں کے ساتھ ہم سب کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا۔ ہر مردے کے لب تھر تھرا رہے تھے اور ان کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے، یا اللہ اگر یہ مولوی ہمارے درمیان دفن ہو گیا تو اس کے اعمال کا عذاب ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یا اللہ ہمارے قبرستان کو اس گنہگار میت سے محفوظ فرما۔ یہ دل دہلا دینے والی فریادیں بزرگ کے خواب کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ بزرگ جو سو رہے تھے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں اٹھے۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ اسی وقت فجر کی اذان گونجی۔ انہیں یاد آیا کہ جو خواب فجر کے وقت آتا ہے وہ اکثر سچ ہوتا ہے۔ یہ خیال ان کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کرنے لگا۔ انہوں نے فوراً وضو کیا اور اللہ کے حضور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے بعد خواب کی حقیقت جاننے کی خواہش نے انہیں بیقرار کر دیا۔ وہ قبرستان کی طرف چل پڑے۔ ان کا دل بھاری تھا، قدموں میں بے چینی تھی اور ذہن میں خواب کے مناظر بار بار ابھر رہے تھے۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو دیکھا کہ ایک گورکن اپنی کدال سے زمین کھودنے میں مصروف ہے۔ اللہ والے بزرگ اس گورکن کے قریب جا کر نرمی سے بولے، بھائی یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ گورکن نے زمین پر نظریں جمائے ہوئے جواب دیا، یہ ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب کی قبر ہے۔ آج ان کا انتقال ہوا ہے اور انہیں یہاں دفن کیا جائے گا۔ یہ سن کر اللہ والے کے دل میں رات کا خواب مزید گہرا ہونے لگا۔ خواب کی حقیقت اور اس منظر کی مشابہت نے انہیں بے چین کر دیا۔ وہ گورکن کے قریب گئے اور سنجیدگی سے کہا، یہ قبر کھودنا بند کر دو۔ گورکن نے حیرت سے رک کر اللہ والے کی طرف دیکھا اور تعجب سے پوچھا، کیوں؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ والے نے ایک گہری سانس لی اور کہا، مجھے اللہ نے ایک خواب دکھایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسے سنو۔ پھر اللہ والے نے خواب سنانا شروع کیا۔ کہا، رات کے وقت میں نے دیکھا کہ قبرستان کے مردے اپنی قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ قبرستان کے مردے زاروں قطار رو رہے ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اس مولوی کو ہمارے درمیان نہ دفنایا جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس مولوی کے گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ دفن ہوا تو ہمیں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی گورکن کے چہرے پر خوف اور حیرت کے آثار واضح ہو گئے۔ اس نے زمین کھودتے کھودتے رک کر لرزتی آواز میں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے مولانا صاحب ہیں، ان پر ایسا الزام کیسے لگ سکتا ہے؟ اللہ والے نے نرمی سے جواب دیا، یہ میرا الزام نہیں ہے، یہ وہ منظر ہے جو مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا ہے۔ میں یہاں وہ بات پہنچا رہا ہوں جو اللہ نے میرے دل پر واضح کی ہے۔ گورکن چند لمحے کے لیے خاموش ہو کر سوچتا رہا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ آخر کار اس نے اپنے اوزار زمین سے اٹھائے، کھدائی روک دی اور قبر کھودنا بند کر دی۔ اتنے میں اللہ والے نے دور سے مولوی صاحب کے جنازے کو آتے ہوئے دیکھا۔ جنازے کے ساتھ لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا ہجوم تھا اور ہر کوئی غمگین اور افسردہ نظر آ رہا تھا۔ لوگ مولوی صاحب کی نیک زندگی کے قصے بیان کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ بہت اچھے انسان تھے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے، تو کوئی ان کے مومن اور پرہیزگار ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اللہ والے یہ سب سن کر حیران رہ گئے، دل میں سوچنے لگے، میں نے تو خواب میں ایک مختلف منظر دیکھا تھا، یہ لوگ اسے نیک اور پارسا کیسے سمجھ رہے ہیں؟ کیا میں نے خواب کو غلط سمجھا؟ جنازہ آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا اور لوگ مولوی صاحب کے لیے دعائیں کرتے جا رہے تھے۔ جب جنازہ قبرستان کے قریب پہنچا تو کچھ افراد گورکن کے پاس آئے اور سوال کیا، کیا قبر تیار ہے؟
گورکن جس کے چہرے پر خوف اور الجھن کے آثار نمایاں تھے دھیرے سے بولا، آہستہ سے بولا، میں قبر کھود رہا تھا، لیکن ایک بات سننے کے بعد میں نے قبر کھودنا بند کر دی۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے اور سب لوگ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا جو گورکن نے قبر کھودنا روک دی۔ لوگ گورکن کے جواب پر حیران رہ گئے اور مزید پوچھا، تم نے قبر کھودنا کیوں بند کی؟ کس وجہ سے بند کی؟ گورکن نے اللہ والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بزرگ ایک خواب لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے رات کو خواب دیکھا کہ قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ وہ اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ اس مولوی کو ہمارے درمیان دفن نہ کیا جائے، کیونکہ یہ مولوی بہت بڑا گنہگار ہے، اور اگر اسے یہاں دفن کیا گیا تو اس کے گناہوں کا عذاب پورے قبرستان کے مردوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ والے کے خواب کے مطابق مولوی کی قبر میں بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ قبرستان کے باقی مردے یہ منظر برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ اللہ سے رحم کی دعائیں مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ یہ سنتے ہی جنازے کے ساتھ آئے لوگوں میں غصے کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ ایک شخص آگے بڑھا اور گورکن کے چہرے پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد گورکن کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارنے کے بعد دوسرے لوگ بھی آگے بڑھے اور اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ہر کوئی سے تھپڑ مار رہا تھا، چاٹے مار رہا تھا۔ لوگ غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنے ہوش و حواس کھو تو نہیں بیٹھے؟ یہ مولوی صاحب ہماری بستی والوں کے لیے ایک نیک، پرہیزگار اور مومن انسان تھے، ان کے بارے میں ایسی بے بنیاد باتیں تم کیسے کر سکتے ہو؟ گورکن جو پہلے ہی خوف اور الجھن کا شکار تھا، لوگوں کے ایسے رویے سے مزید دباؤ میں آ گیا۔ وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی شخص اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار لوگوں کے غصے اور تانوں سے مجبور ہو کر اس نے تھر تھراتی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ انتظار کرو، میں ابھی قبر تیار کر دیتا ہوں۔ لوگ خاموش ہو گئے اور گورکن دوبارہ سے قبر کھودنے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں قبر تیار ہو گئی۔ لوگ مولوی صاحب کی میت کو اٹھائے قبر کے قریب لائے۔ جیسے ہی میت کو قبر کے اندر رکھنے کے لیے جھکے، اب لوگوں نے میت کو اٹھایا، قبر کے قریب آ گئے۔ جیسے ہی اس کی میت کو قبر کے اندر اتارنے کے لیے نیچے کی طرف جھکے تو ایک خوفناک منظر سب کے سامنے آیا۔ قبر کے اندر کیڑے مکوڑوں اور بچھوؤں کا ایک ہجوم تھا جو تیزی سے حرکت کر رہے تھے، جیسے کسی چیز کے منتظر ہوں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سردیوں کا موسم تھا، لیکن قبر کے اندر سے شدید گرمی نکل رہی تھی، جیسے جہنم کی کوئی کھڑکی کھل گئی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے قدم لڑکھڑانے لگے، ہر کوئی حیرت اور خوف سے پیچھے ہٹنے لگا۔ قبر کے اندر موجود اس بھیانک منظر نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا۔ آخرکار ایک شخص نے بے ساختہ کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا منظر ہے؟ یہ تو وہی مولوی صاحب ہیں جنہیں ہم نیک، پارسا اور متقی سمجھتے تھے۔ آخر مولوی صاحب کون سے ایسے گناہ کرتے تھے جو انہیں اس عذاب میں مبتلا کر گئے؟ وہ لوگ جنہوں نے گورکن کے منہ پر تھپڑ مارے تھے، اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ ان کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور سب حیرت اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آخرکار جنازے میں موجود ایک بزرگ نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، یہ قبر ان کے لیے مناسب نہیں ہے، یہاں انہیں دفن کرنا درست نہیں، کوئی دوسری قبر کھودو، شاید اس میں یہ عذاب نہ ہو۔ گورکن نے دوسرے لوگوں کی رضامندی سے ایک دوسری قبر کھودنی شروع کی، لیکن جب قبر تیار ہوئی اور اس میں جھانک کر دیکھا گیا تو وہاں بھی وہی خوفناک منظر تھا۔ کیڑے مکوڑے اور بچھو حرکت کر رہے تھے اور قبر سے شدید گرمی اٹھ رہی تھی، جیسے جہنم کی ایک اور کھڑکی کھل گئی ہو۔ یہ دیکھ کر سب پر خوف طاری ہو گیا۔ لوگ چپ تھے، ان کے چہروں پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ تب اللہ والے آگے بڑھے اور سب کو مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جو بچھو ہیں، یہ جو گرمی ہے اور یہ جو عذاب تم دیکھ رہے ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔
یہ مولوی صاحب کے اعمال کا نتیجہ ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ سب اس مولوی کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں قبر کھود لو، لیکن ہر قبر کے اندر یہی عذاب موجود ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ انہیں اس قبرستان سے دور دفنایا جائے تاکہ یہاں کے دیگر مردے ان کے گناہوں کی سزا سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ والے کے یہ الفاظ سن کر لوگوں پر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کے دلوں میں مولوی صاحب کے گناہوں کی شدت اور اپنے اعمال کے بارے میں خوف پیدا ہو چکا تھا۔ چند لوگوں نے قبرستان کی سرحد سے دور ایک ویران جگہ تلاش کی۔ وہاں ایک قبر کھودی گئی جو قبرستان سے باہر تھی۔ جنازے میں شامل لوگ خاموشی سے میت کو وہاں لے کر گئے۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے دل خوف اور شرمندگی سے بھرے ہوئے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب کو اس قبر میں دفنا دیا گیا۔ تدفین کے بعد جب سب لوگ واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے تو اچانک ان کی نظر دور سے ایک عورت پر پڑی جو تیزی سے قبر کی طرف بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی حالت غیر تھی، چہرہ درد سے بھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی بہہ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قبر کے قریب پہنچی تو قبر کے ایک سرہانے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، یا اللہ میرے شوہر کو کبھی بھی معاف نہ کرنا، یا اللہ میرے شوہر کو کبھی معاف نہ کرنا۔ اس عورت کے ان الفاظ کو سن کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ ہر کوئی حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کے چہروں پر حیرانی اور تجسس کے آثار نمایاں تھے۔ آخر کار ایک شخص آگے بڑھا اور اس عورت سے پوچھا، بی بی جی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ مولوی صاحب تو بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے، آپ ان کے لیے ایسی بددعا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ عورت جو مولوی صاحب کی بیوی تھی اپنے آنسو پونچھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے درد بھرے لہجے میں بولی، ہاں یہ دنیا کے سامنے تو نیک اور پرہیزگار تھے، لیکن گھر کے اندر میرے لیے یہ ایک ظالم شخص تھے۔ میں نے ان کے ظلم کے خلاف دن رات اللہ کے سامنے فریاد کی تھی۔ یہ مجھے 5 ایسے جملے بولتے تھے جو میرے دل کو توڑ دیتے تھے، جن کی وجہ سے میں راتوں کو روتی تھی اور اللہ سے ان کے خلاف شکایت کرتی تھی۔ یہ میری عزت نفس کو کچلتے تھے اور میرے جذبات کو روندتے تھے۔ آج بھی میں ان کے لیے اللہ سے بددعا کرتی ہوں اور قیامت تک میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس عورت کی آواز میں اتنی تکلیف اور غصہ بھرا ہوا تھا کہ ہر شخص کو اس کے درد کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے مزید کہا، یہ مجھے وہ جملے بولتا تھا جو میری روح کو زخمی کر دیتے تھے۔ ان جملوں نے میرے دل کو اتنا توڑا کہ دن رات میں اللہ کے سامنے روتی تھی اور اللہ سے کہتی تھی، یا اللہ ان کے ظلم کا حساب لے۔ آج بھی میری دعائیں ان کے لیے بددعا بن کر آسمان تک پہنچتی ہیں۔ لوگوں نے دل سے اس عورت کی تکلیف کو سمجھا اور اس کے غم میں شریک ہوتے ہوئے کہا، بی بی جی ہمیں بتائیں کہ آپ کا شوہر کون سی ایسے جملے بولتا تھا، کون سی ایسی باتیں کرتا تھا جن کی وجہ سے آج اس کی قبر عذاب سے بھری ہوئی ہے۔ عورت نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پونچھے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے شوہر کا پہلا جملہ یہ تھا، تیرے جیسی عورت کے ساتھ شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ جملہ میرے دل کو ایسے چیرتا تھا جیسے کسی نے مجھے زندہ دفن کر دیا ہو۔ یہ الفاظ میرے وجود کو چھلنی چھلنی کر دیتے تھے اور میری عزت نفس کو کچل کر رکھ دیتے تھے۔ میرے شوہر کا دوسرا جملہ یہ تھا، تیری ماں نے تیری اچھی تربیت نہیں کی اور تیرے نکمے باپ نے تجھے جاہل ہی رکھا۔ یہ الفاظ میرے والدین کی عزت کو مٹی میں ملا دیتے تھے اور میں خاموشی کے سوا کچھ نہ کر پاتی تھی۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھتا تھا لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اس عورت نے کہا، میرے شوہر کا تیسرا جملہ یہ تھا، تیرے ماں باپ کی غربت پر مجھے ہنسی آتی ہے۔ میرا شوہر مجھے کہتا کہ تیرے والدین کی غربت پر مجھے بہت زیادہ ہنسی آتی ہے، مجھے طنز آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بیٹیاں پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے تھی جو اپنی بیٹیوں کو جہیز بھی نہیں دے سکتے۔ یہ جملہ میرے دل پر ایسا وار کرتا تھا کہ میں دن رات اللہ سے ان کے ظلم کی شکایت کرتی رہتی تھی۔ ان الفاظ نے میری عزت اور میرے والدین کی عزت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا دل بکھر جائے گا۔ پھر اس عورت نے کہا، میرے شوہر کا چوتھا جملہ یہ تھا،
کہ تو نے میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، تو میرے لیے صرف ایک عذاب ہے، تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت بن کر آئی ہے، پتہ نہیں تیری جیسی مصیبت سے کب میری جان چھوٹے گی۔ یہ الفاظ میری روح کو چھلنی چھلنی کر دیتے تھے اور مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگتی تھی، مجھے اپنی زندگی کی حقیقت میں کڑواہٹ محسوس ہونے لگی، ہر دن ایک اذیت بن چکا تھا اور میں بس اس ظلم کے بادل میں ڈوبی رہتی تھی۔ میرے شوہر کا 5واں جملہ یہ تھا کہ اگر تجھے میں نے چھوڑ دیا، اگر میں نے تجھے طلاق دے دی تو تجھے کوئی دوسرا اپنانے والا نہیں ملے گا، کیونکہ تو کسی کے قابل ہی نہیں۔ یہ جملہ میرے دل پر ایسے زخم چھوڑ دیتا تھا جو کبھی بھر نہ سکے۔ بیوی نے چیختے ہوئے کہا، بھائیو، یہ وہ زہر بھرے الفاظ تھے جو میرے دل کو روز توڑتے تھے، اور آج انہی الفاظوں کی سزا نے میرے شوہر کی قبر کو عذاب کا گھڑا بنا دیا۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ تھے وہ 5 جملے کہ اگر کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو یہ 5 جملے بولتا ہے تو اس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا کہ دنیا بھی دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ آج ہی اپنے شوہروں کو جا کر بتانا، اپنے بھائیوں کو جا کر بتانا، تاکہ وہ ان گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں اور اللہ کے حضور نیک اعمال کرنے لگیں۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو ان 5 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔